اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ پہلی قسم ہے والتین، فرمایا کہ انجیل کی قسم۔ انجیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قسم ارشاد فرمائی۔ سارے حضرات جانتے ہیں یہ ایک پھل ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ بڑا سریع الہضم ہے، بڑی جلدی ہضم ہو جانے والا ہے، جسم کو فربا کرتا ہے، اور اگر کسی بندے کو بلغم کے آنے کا مرض ہے تو وہ اس انجیل کو کھائے، اس کی برکت سے اللہ یہ والا مرض دور فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں، صرف انجیل کھانے سے اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اس بابرکت پھل کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے۔ زیتون یہ ایک درخت ہے اور بڑا بابرکت مبارک درخت ہے۔ اس کا جو تیل ہے وہ روشنی کے کام بھی آتا ہے اور کھانے کے کام بھی آتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ واحد تیل ہے زیتون کا جو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بطور کھانا بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور چکناہٹ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ زیتون کا درخت قدرتی طور پہ پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک بابرکت درخت ہے۔ اللہ رب العزت اس درخت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ بظاہر یہ انجیل کی قسم ہے، بظاہر یہ زیتون کی قسم ہے، لیکن انجیل اتنا بابرکت کیوں اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی؟ زیتون اتنا بابرکت کیوں ہے کہ اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی؟ تھوڑا غور کریں گے پس منظر میں تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسے شہر کی طرف ہجرت کی جس میں انجیر بھی تھی، جس میں زیتون بھی تھے۔ تو یہ انجیر اور زیتون جو بابرکت بنے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے کی وجہ سے بنے ہیں، کہ آپ کے وہاں قدم لگے، اس لیے یہ چیزیں بابرکت بنا دی گئیں۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اگلی دوسری قسم اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں جو تیسری قسم ہے وہ طور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور سینا یہ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ یہ پہاڑ واقع ہے۔ تو اس طرح طور سینا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ طور سینا کی اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمانے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ پہاڑ اتنا شان والا ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ جہاں پیارے موسیٰ کے قدم لگے وہ پہاڑ اتنی شان والا ہے، جہاں میرے آقا کے قدم لگے وہ غار حرا کتنی شان والی ہے۔ وطور سینین، 3 قسمیں ہو گئی۔ اسی آیت میں، اس سے اگلی آیت میں، اسی صورت میں 4تھی قسم ارشاد فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امان والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والے شہر سے مراد ہے مکہ المکرمہ۔ اب پھر یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ قسم ارشاد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں اللہ کا گھر ہے اس لیے قسم؟ کیا اس میں منا ہے اس لیے قسم؟ کیا اس میں مزدلفہ ہے اس لیے قسم؟ کیا اس میں میدان عرفات ہے اس لیے قسم؟
کیا اس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ اس لیے قسم۔ قیامت تک آنے والے مسلمان اس شہر میں حج اور عمرہ کرتے ہیں، کیا اس لیے قسم ہے؟ تو قسم ارشاد فرمانے کی وجہ کا ذکر بھی خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ایسی جگہ تشریف لے جائیں جہاں انجیر ہو، زیتون ہو، تو فرمایا انجیر اور زیتون کی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے طور سینا پہ تشریف لے جائیں تو اللہ نے فرمایا طور سینا کی قسم۔ اور میرے نبی اگر مکے کی گلیوں میں چلتے پھریں تو اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ ان 4 قسموں کو ارشاد فرمانے کے بعد مضمون کیا بیان کیا، عنوان کیا بیان کیا، اللہ بتانا اور سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی صورت کی اچھائی اللہ نے بیان فرمائی اور 4 قسمیں ارشاد فرما کے پھر بیان کی کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں، بڑی خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان اپنی صورت کا دیگر مخلوقات سے امتیاز کرے اور فرق کرے تو کئی طرح سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ باقی مخلوق زمین کے اوپر چلتی ہے تو وہ رینگ کر چلتی ہے، اللہ نے انسان کو چلنے کے لیے 2 ٹانگیں عطا فرمائیں، یہ چلتا ہے تو بڑے باوقار طریقے سے چلتا ہے۔ وقار کے ساتھ چلنے کا اللہ نے اس انسان کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہاں رک کے ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیں، اکثر لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں، وہ یہ جماعت کھڑی ہو، جب پیچھے سے کوئی نمازی آئے اس کو پتہ چلے کہ جماعت کھڑی ہے تو لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلدی کے ساتھ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دوڑ کر بھاگ کر جماعت میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا نماز کے ساتھ شامل ہونا ہے تو باوقار طریقے سے شامل ہونا ہے، ایک عزت والی چال کے ساتھ، معزز انسان جیسے چلتے ہیں باوقار طریقے سے۔ دوڑنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ دوڑ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتا ہے۔ تو انسان کو وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور یہ باقی مخلوقات سے انسان کو یہ وہ شے ہے جو ممتاز کرتی ہے۔ باقی مخلوقات کے چلنے کا انداز کیا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو چلنے کا انداز عطا کیا وہ ایک بڑا باوقار انداز ہے۔ پھر انسان اپنی جسامت کے اوپر، اپنے ڈھانچے کے اوپر غور کر لے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو ممتاز عطا فرمائی ہیں، دیگر مخلوقات سے انسان کو جدا کرتی ہیں۔ باقی جو جانور ہیں کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو کھانے کے لیے ان کو گردن جھکانا پڑتی ہے۔ اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے ہیں کہ تیری گردن کھانے کے سامنے نہ جھکے، تیری گردن جھکے تو عرش والے خدا کے سامنے جھکے۔ ہم نے انسان کو ایک بڑی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھ لیں کہ جو باقی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، اگر وہ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا چاہیں، اپنی بات کو سمجھانا چاہیں تو اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتے، جو کچھ وہ کہنا چاہیں وہ کہہ نہیں سکتے، اپنے دل کی بات کو کسی دوسرے کے دل میں ڈال نہیں سکتے۔ لیکن جب بات آئی حضرت انسان کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اسے بیان کرنے کا انداز بھی سکھایا ہے۔ انسان اپنی بات سمجھا سکتا ہے، اپنے دل کی بات کو کسی دوسرے کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک بڑا خوبصورت بنایا اور باوقار بنایا ہے۔ انسان کی خوبصورتی
کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان کی وہ 2 قسمیں کب بنتی ہیں؟ اعمال کی بنیاد پر۔ اب ایک وہ بھی انسان ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں کیا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے ایسے انسان اور جن ہیں جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، وہ پیدا ہی صرف جہنم کے لیے ہوئے۔ اب وہ انسان، وہ جن جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے؟ تو اللہ نے قرآن میں ان کی نشانی بیان فرمائی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے انسانوں کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ دل اللہ نے انسان کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان اس دل کے ساتھ سمجھے۔ اگر کسی شخص نے محض اپنے سینے میں گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتا تو سمجھ جائیں اس نے دل کا مقصد پورا نہیں کیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے۔ دل تو اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ اس دل کے ساتھ سمجھیں۔ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے ایک گناہ کرنے کی اجازت مانگی، کیا یہ کر لوں میں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے پوچھا کہ گناہ کہتے کسے؟ تو حضور نے اس کے دل والی جگہ پہ انگلی ماری اور فرمایا استفت من قلبک فإنہ اعظم المفتی، ذرا اپنے دل سے تو پوچھ، اسی سے فتویٰ لے لے، یہ جو تیرا دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یہ تجھے بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے، یہ تجھے بتائے گا کہ برائی کیا ہے۔ میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا یہ دل اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ اس دل کے ساتھ سمجھنے کا کام لیں، اور جو سمجھنے کا کام نہیں لیتے ہم نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ لوگ جن کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، کس لیے دی؟ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن میں فرمایا گیا تم جہاں بھی دیکھو گے، جس قدر بھی اللہ کی کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو گے، ہر طرف سے تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو آنکھ اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی پہچان کی جائے، اللہ کی معرفت کی جائے۔ اب اگر آنکھ اللہ کی پہچان نہ کرے، اللہ کی معرفت نہ کرے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن کلام سنتے نہیں ہیں۔ اب ایسے کان جو باقی تو دنیا کی ہر شے سنیں، اللہ کا فرمان نہ سنیں، رسول اللہ کا فرمان نہ سنیں، رب کا قرآن نہ سنیں، تو لا یسمعون بہا، فرمایا ایسے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو جہنم کے لیے بنایا ہے۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک جملہ ذرا سنیے جو اسی آیت میں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو لوگ ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی کیا گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو جانور ہے وہ بھی اپنے نقصان والا کام نہیں کرتا، اور یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں لیکن اللہ کی بات سمجھتے نہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے نہیں، کانوں کے ساتھ اللہ کا کلام سنتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گمراہ ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کر دی، یہ انسانوں کی ایک قسم ہے جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
ارشاد فرمایا یہ بنے ہی جہنم کے لیے ہیں۔ اور پھر ان کی نشانیاں کیا تھیں وہ بھی اس آیت میں بیان ہو گئی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جو لوگ بنے ہی جنت کے لیے۔ اب وہ لوگ جو جنت کے لیے بنے ہیں، پھر ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقسیم فرمائی ہے۔ ان لوگوں کی قرآن میں 4 قسمیں، 4 تقسیمیں بیان فرمائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ رہیں گے، من النبیین، یعنی نبیوں کے ساتھ رہیں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، والصالحین، اور اللہ کے نیک متقی پارسا بندوں کے ساتھ رہیں گے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے ان کی تقسیم فرما دی 4 قسموں میں۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ اللہ کے ولی نیک بندے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ اگر ان کی معیت، اگر ان کی سنگت، اگر ان کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ نے ان کی صحبت کی، سنگت کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے اور لفظ حسنہ سے اس کو تعبیر کیا۔ یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں۔ لو جی 4 قسمیں آپ حضرات نے سن لی ان لوگوں کی جن کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ اب ذرا 2 آیتیں اور 2 تقسیمیں کرنے کے بعد نتیجتاً 2 جملے سنیے۔ صرف انسان ہونا یہ کوئی شرف والی بات نہیں ہے، صرف انسان ہونا۔ انسان کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، اور آگے کہا بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان۔ پتہ چلا کہ انسان ہونے کی وجہ سے عزت والا نہیں ہے۔ انسان عزت والا تب بنتا ہے جب وہ رب کی بھی اطاعت کرتا ہے، رب کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ معزز انسان ہے، پھر وہ عزت والا انسان ہے۔ وگرنہ اگر من حیث الانسان تو پھر سورہ لہب میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں کے ٹوٹنے کا اللہ اعلان فرما رہا ہے وہ بھی انسان۔ اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، جہاں بات ہے عزت کی تو فرمایا عزت خدا کے لیے ہے، خدا کے رسول کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی خوبصورتی کا واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ فرماتے ایک شخص جس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، وہ بڑا مقرب تھا خلیفہ ابو جعفر منصور کا، بادشاہ کا قریبی ساتھی تھا، اور یہ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو پھر تجھے 3 طلاقیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی بیوی اٹھی اور علیحدہ ہو گئی اس سے کہ تو نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہو۔ شہر کے علماء سے، فقہاء سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا کہ تیری بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، کون ایسا ہو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، چاند سے بھی زیادہ حسین ہو۔ پھر یہی مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد اور کئی ایک کتابوں میں ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا۔ وہ مسئلہ سن کے فرمانے لگے کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی۔
سائل بڑا حیران ہوا، وہ کیسے؟ انہوں نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ سورہ التین کی تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین، تین کی قسم انجیر کی، والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، اس سب میں چاند بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے انسان کو چاند سے بھی خوبصورت بنایا۔ تو جب انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایک نام محمد ہے جو بڑھ کے گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہاں زوال ہے۔ آج اگر جوانی کے شب و روز ہیں، جوانی کے ماہ و سال گزر رہے ہیں، تو پھر اس میں زوال کا ایک پہلو بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچے سے نیچے کی طرف ہم پھیر دیتے ہیں۔ یہی انسان جس کو ہم نے چاند سے بھی ہر شے سے حسین بنایا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اس کو نیچے سے بھی نیچے والی حالت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب وہ نیچے سے بھی نیچے والی حالت کون سی ہے؟ وہ بڑھاپے کی حالت ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، آج اپنے حافظے کے اوپر اور اپنی قوت حفظ اور ضبط کے اوپر مان اور ناز کرنے والوں، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہاری زندگی میں جب تمہارے پاس ہر شے کا علم ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم جانتے نہیں ہوگے۔ وہ کون سی عمر ہے؟ فرمایا وہ بڑھاپے کی عمر ہے۔ عروج ہے آج، تو پھر زوال نے بھی آنا ہے، پھر اس زوال کا بھی انتظار کرو۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے عروج کے زمانے کو، جوانی کے دور کو اس طرح گزارتے ہیں جس طرح گزارنے کا رب نے حکم دیا ہے، رب کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو در جوانی عبادت کردن پیشائے پیغمبری، جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، اور یہ سب سے خوبصورت عبادت ہوتی ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف سے بتاؤں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، برکت کے لیے سارے سبحان اللہ کو ادھر آئے۔ وہ بندہ جو بوڑھا ہو جائے لیکن جوانی میں وہ عبادت کرتا رہا، جوانی اس کی اللہ کی عبادت میں گزری، نوافل پڑھتا، قرآن کی تلاوتیں کرتا، عبادت کرتے گزری، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیوں میں وہ گودا باقی نہیں رہا، جسم میں وہ جان نہیں رہی، اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا۔ فرمایا جو بندہ جوانی میں عمل کرتا رہا لیکن بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا، تو اللہ رب العزت عمل کرنے کے بغیر ہی اس کو اس عمل کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جب تندرست تھا، تندرستی میں وہ عمل کرتا رہا، نیک کام کرتا رہا، پھر وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے سبب وہ نیک کام نہیں کر پا رہا، وہ اچھے عمل سر انجام نہیں دے پا رہا۔ فرمایا میں محمد کی طرف سے یہ ضمانت ہے، جب وہ بیمار ہوگا اللہ رب العزت عمل کیے بغیر ہی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ زوال کا زمانہ آئے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تمہیں ہر نیچے سے نیچے جو حالت ہے اس کی طرف پہنچا دیں۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا۔ اب وقت ہے نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سب پیڑا، ہن کس کم محمد بخشا سونف اجوین ہریڑا۔ تے کوئی آکھے پیڑے لک دی، کوئی آکھے پیڑے لک دی، کوئی آکھے چک، اصل گلے محمد بخشا وچو گئی ہے مک۔ اصل بات یہ ہے۔ تو آج اور پھر جب بندے
بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، الا ماشاء اللہ، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہے جی، پھر جو ہے نا وہ مسجد تے یا بابا ہے، پھر مسجد کی بابا جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جوانی میں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد میں آ کے ایک نماز ہی پڑھ، اور جب بوڑھے ہو گئے، اے کرما علی بھی ٹر گئی، تو پھر مسجد دے مولوی دے سرے بابا، اے مولوی صاحب 1 منٹ لیٹ آئے ہو تسی، اے پچھلی نماز تے بھی تسی کوئی نہیں سی تے اج پھر لیٹ آ گئے ہو۔ اے خدا دا نام منو، بڈھے ہو کے تے مولویاں دے سر نہ آیا کرو۔ اللہ توفیق دے وے تے بندہ جوانی چ عبادت کرے، بڑھاپے چ اگر نہ بھی کر سکے تے اللہ رب العزت اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ عبادت کیتیاں بغیر اللہ اجر و ثواب عطا فرما چھڑتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تمہیں ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پلٹا دیتے۔ الا الذین آمنوا، آگے ذرا فرق بھی سن لیں، یہ ہر انسان جو ہے وہ نیچی حالت میں نہیں جاتا، آگے اللہ نے استثناء کیا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے والے ہیں۔ پہلے نمبر پہ رکھا ہے ایمان کو، ایمان کے بعد رکھا ہے اچھے کاموں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، اچھے کام بعد میں ہے۔ صرف اچھے کام ہوتے رہیں، ایمان نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہوگا تو اللہ اچھے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک اور جملہ ذرا سنیے گا، اللہ کرے آپ کے لوح دل پہ نقش ہو جائے، اعمال درجہ کمال تک اس وقت پہنچتے ہیں جب بندے کے سینے میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر ایک کافر نیت کر لے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، تشہد میں بھی بیٹھے، اس کے اس عمل کو آپ ورزش تو کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کافر 7 نہیں 700 7,000 کعبے کے چکر لگا لے، اس کے ان چکروں کو آپ نصیب کا چکر تو کہہ سکتے ہیں، طواف نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کافر صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس کی اس بھوک اور پیاس کو آپ بھوک ہڑتال کا نام تو دے سکتے ہیں، روزے کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ ساری سہولتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو ایمان والے کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، نیت مانتا ہے، اس کے سارے گناہوں کی ایک گٹھڑی بنا کے اس کے سر کے اوپر لاد دی جاتی ہے۔ رکوع میں جانے لگتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اٹھا کے ایک طرف رکھ دو تاکہ میرا بندہ نماز ادا کرے۔ جب بندہ نماز مکمل کر کے مسجد سے جانے لگتا ہے، وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ بندہ جا رہا ہے، اس کے گناہ اتار کے رکھے تھے، واپس دوبارہ پھر اس کے سر پہ سوار کر دیں۔ آواز خدا آتی ہے، فرشتوں جب یہ آیا تھا تو گناہگار تھا، نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا، یہ ایمان والے کے لیے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اور اس آیا کا شان نزول ذرا سنیں گے تو اور کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جن کا نام حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا پریشان، حالت بڑی خراب ہے ان کی۔ حضور نے دیکھا، فرمایا خیریت ہوا کیا ہے تجھے؟ تیرے چہرے پہ اتنی وحشت کیوں ہے اور تو اتنا اداس اور پریشان کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک خیال ہے جو ہمیشہ مجھے پریشان کیے رکھتا ہے۔ کون سا خیال؟ یہاں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، جب بھی دل کرتا ہے نا آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آنکھوں کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، محبت پوری ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، خوش نصیبی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میں جنت میں چلا بھی جاؤں، پھر بھی آپ کے درجے میں اور میرے درجے میں بڑا ایک واضح فرق ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جنت کے پتہ نہیں کتنے بلند مقام پہ ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں کس مقام پہ ہوں گا۔
تو اس طرح جنت میں رہ کے میں آپ کے دیدار سے، آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہاں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، وہ جو محبت کی تشنگی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تشنگی جنت میں پوری کیسے ہوگی؟ یہ ایسا خیال ہے جو ہر وقت مجھے پریشان کیے رکھتا ہے۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، محبوب جو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، یہ جنت میں نبیوں کے ساتھ بھی رہیں گے، وَالصِّدِّيقِينَ، یہ صدیقوں کے ساتھ بھی رہیں گے، وَالشُّہَدَاء، یہ شہیدوں کے ساتھ بھی رہیں گے، وَالصَّالِحِينَ، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اور چلو اس لالچ سے ہی نیکیاں کر لو کہ جنت بھی ملے گی، جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، سبحان اللہ ذرا کریں۔ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں بنایا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بکرہ ہے، یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، سب سے اچھا انسان۔ ہمارے ہاں اچھائی اور بہتری کا معیار کیا ہے، اور رسول اللہ نے اچھائی اور بہتری کا کیا معیار بیان فرمایا؟ یا رسول اللہ سب سے برا انسان کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں، وہ سب سے برا انسان ہے۔ آج اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے نا، تو اس زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔